کی وجہ سے یہ وولٹیج بریک ڈاؤن ہوا، یہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا اور مخصوص وجہ جو ہے وہ تاحال معلوم نہیں کی جا سکی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر اسلام آباد میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ملک بھر میں ہونے والے بجلی کے بریک ڈاؤن سے متعلق خرم دستگیر میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تاحال جو مخصوص وجہ ہے جس کی وجہ سے وولٹیج اور فریکوینسی میں فرق آیا وہ معلوم نہیں کی جا سکی ہے۔ انہیں بیرونی طور پر بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہمارا جو انحصار ہے وہ تربیلا کے اوپر ہے۔ تربیلا میں وہ جو کہ پن بجلی کا پلانٹ ہے، تو لہذا وہاں وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ تربیلا کو دوبارہ چلا کر پھر باقی پاور پلانٹس کو تھوڑی تھوڑی بجلی فراہم کی جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ پھر اپنا سسٹم آن کر لیتے ہیں۔ اس میں کچھ تعطل آیا، ایک ٹیکنیکل چیلنج ہمیں درپیش ہوا تربیلا اور منگلا کے درمیان۔ جو سنکرونائزیشن ہے، یعنی آپ نے بجلی کے جو نظام ہے اس کو ہم گام کرنا ہے، ہم قدم کرنا ہے، سنکرونائز کرنا ہے۔ اس سنکرونائزیشن میں کچھ تاخیر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پاور ڈویژن اور واٹر ڈویژن اور وابڈا کے تعاون کی وجہ سے پھر یہ سپہر میں ہم نے اس کو اچیو کیا، سنکرونائزیشن کو، تربیلا اور منگلا اور غازی بروتھا کی جو سنکرونائزیشن تھی، جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ بتدریج پورے ملک میں سسٹم آن ہونا شروع ہوا۔ جس طرح میں نے کہا کہ پیسکو اور آئی ایس کو صبح کے وقت ہی اس میں کچھ جزوی طور پر بحالی ہو گئی تھی، سکھر میں بھی اونچ پاور کی وجہ سے بجلی موجود تھی۔ اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ پہلے ملتان کو کچھ 12:30 بجے ان کو کچھ بجلی دی گئی، پھر حیدرآباد کو 4:30 بجے، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام آباد کو، لاہور کو، گجرانوالا جو پاور کمپنی ہے، اور فیصل آباد کو۔ تو آج صبح 5:15 پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے۔ اب اس میں صرف جو 2 دن کا مزید ایک پیریڈ ہے جس میں جو ہمارے جوہری پلانٹ ہیں کراچی میں اور چشمہ میں، انہیں 48 سے 72 گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے، تو وہ اس کا عمل اس وقت اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو کوئلے کے پلانٹس ہیں انہیں بھی تقریباً 48 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ کوئلے کے 2 پلانٹ جو ہیں ان کا ایک یونٹ جو ہے ساہیوال کا بھی اور اینگرو تھر کول کا بھی، وہ اس وقت سنکرونائز ہو چکا ہے اور بہت جلد بجلی بنانے کا آغاز کر دے گا، جس کی وجہ سے ابھی اگلے جو 48 گھنٹے ہیں ان میں ملک میں بجلی کی کچھ کمی رہے گی، کیونکہ یہ پلانٹس اویلیبل نہیں ہیں، تو محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوگی، جس سے صنعتی صارفین مستثنیٰ ہے۔ انڈسٹری کو جس طرح ہماری پالیسی ہے کہ مکمل طور پہ بجلی دی جائے گی تاکہ پاکستانیوں کا روزگار اور کاروبار متاثر نہ ہو۔ 2-3 ایشوز تھے جس میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اس کا حصہ ہے یہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ کل جو ایک ہمیں ڈسٹربنس ہوئی سسٹم میں، اس کی وجہ سے جو ہمارا ترسیلی نظام ہے پورے ملک کا، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کے کسی نقصان کی ہمیں اطلاع نہیں کہ کہیں کوئی آگ لگی ہے یا کسی دھند کی وجہ سے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو ترسیلی نظام مکمل طور پر محفوظ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں پھر جب ایک دفعہ ہماری سنکرونائزیشن ہو گئی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور ہم نے بحال کر لیا۔ دوسرا جو افواہیں اڑی، وہ بھی میں واضح طور پر اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانوں کو چلانے کے لیے وافر ایندھن موجود تھا اور ہے۔ اس بھی خبر اڑی کہ یہ ڈیزل نہیں ہے، فرنس آئل نہیں ہے، وہ سب موجود ہیں، اور انہی کو استعمال کر کے ہم نے یہ جو بحالی ہے یہ حاصل کی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی واضح ہونا چاہیے کہ ملک میں ایندھن کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہیں ہے، اور وافر موجود ہے جس طرح ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات جڑی ہوئی ہے کہ ہمیں صارفین کے بجلی کے بلوں کا بھی خیال ہے، تو لہذا اس کو کم سے کم رکھنے کے لیے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہم یہ جو مہنگے پلانٹ ہیں ان کو کم سے کم چلاتے ہیں، اور خاص طور پہ
یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جنوری کی جو رات کا وقت ہے پورے سال کے دوران بجلی کی سب سے کم طلب جو ہے وہ جنوری کی نائٹس میں ہوتی ہے، اور وہ طلب جو پچھلے سال جون میں ہم نے 30,000 میگا واٹ کو تجاوز کرتے ہوئے دیکھی تھی، وہ پرسوں رات کو صرف 8,615 میگا واٹ. تو لہذا یہ جو بہت بڑا فرق ہے 8,500 اور 30,000 میں، وہ سسٹم کو جب ہم ریمپ ڈاؤن کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے پلانٹس جو ہیں ان کو ہم نہیں چلاتے، تو یہ ایک پالیسی اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق چلایا جاتا ہے. دن کے وقت ابھی بھی 11,500 سے 12,500 تک کی طلب ہوتی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ آج بھی پورا کریں گے، اور پرسوں تک تو انشاءاللہ سب کچھ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کے سامنے سنیپ شاٹ ہے. وزیر اعظم نے ایک 3 رکنی کل انکوائری ٹیم بنائی ہے جس کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کر رہے ہیں. ان کے ساتھ 2 بڑے تجربہ کار ریٹائرڈ افسران ہیں جو ان کی معاونت کریں گے، اور ہم اس میں پوری طرح ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو ریکوائرڈ ہے یہ ایشوز ان کو ہم تمام انفارمیشن پرووائڈ کریں. ہمیں یہ بھی کچھ ایک خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے اپنی تفتیش کے ذریعے کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے، جو ہیکنگ جس کو کہا جاتا ہے. اس کو بھی اگرچہ اس کی جو پاسبلٹی ہے، اس کے جو ممکنات ہیں وہ کم ہیں بہت، لیکن بہرحال چونکہ پچھلے دنوں میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ کرنا ہے. مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک وسیع بریک ڈاؤن ہوا. اب اس کو بحال کر دیا گیا ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر اس کی بحالی ہو جائے گی. یہ جو کل کا بریک ڈاؤن ہے اور اس سے پہلے کی بھی ہمیں بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے کہ 2018 سے 22 کے دوران ملک کا جو پاور کا نظام ہے، جنریشن کا بھی اور ترسیل کا بھی، اس ترقی دشمن اور سی پیک دشمن حکومت کی وجہ سے اس میں ان سسٹمز میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی. ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم کریٹ نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی چند مہینے پہلے بھی ایک محدود بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کو ہم نے ملک کے شمالی حصے تک ہی محدود نہیں آنے دیا تھا، اور وہ ساؤتھ تک محدود رہا تھا. تو یہاں محسوس نہیں ہوا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے. اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ کراچی میں ایک بہت ہی حساس جو ہمارے پلانٹس ہیں ان میں جب تفتیش کروائی گئی تو یہ پتہ چلا کہ پرانے کنڈکٹر لگا دیے گئے تھے 2019 میں، جو کہ 20 سال پرانے تھے اور خستہ حال تھے، اور وہ جب ایک ایسا موقع آیا تو وہ بریک ڈاؤن ہوا. یہ صرف ایک مثال ہے. تو ہمیں روزانہ ایسے ایشوز کا سامنا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ نہ صرف جو بجلی کی جنریشن ہے جس میں زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی، لیکن جو ترسیل کا نظام ہے وہ بھی اتنا اہم ہے. ہم نے اس کل کے واقعے سے بہت سبق بھی سیکھے ہیں، جو کہ آج کچھ وقت کے بعد میں وزیر اعظم کو براہ راست رپورٹ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اب بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال ہے اور اس کی ہم نگرانی کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسا واقعہ انشاءاللہ اب دوبارہ نہ ہو. اور وہ جو انویسٹمنٹس ہمیں کرنی ہے نہ صرف لائنیں بچھانے میں بلکہ ان کی سیفٹی کے لیے وہ ہم کریں. اس وقت پاکستان میں جو سیفٹی کا واحد میکنزم ہے وہ جو سی پیک کے تحت لاہور مٹیاری لائن بچھائی گئی تھی ہائی وولٹیج، اس کے اندر کچھ پروٹیکشن میکنزم ہے جس کا ہم نے اکتوبر میں فائدہ بھی اٹھایا تھا، اور وہ بریک ڈاؤن جو ہے اس کو ایک جغرافیائی طور پر محدود کر لیا تھا. لیکن یہ کہ اس کو ہمیں جو جدیدیت لے کر آنی ہے اس میں کچھ رکاوٹ آئی پچھلے 4 سال میں، لیکن اب اس میں جو ہمارے نیکسٹ منصوبے ہوں گے یہ سیفٹی میکنزم بھی
اس بات کو یقینی بنانے کی کہ اگر ایسی کوئی خرابی پیدا بھی ہوتی ہے نظام میں اس کو وہیں محدود کر لیا جائے, اس کو انسولیٹ کر کے آپ وہیں روک لیں تاکہ یہ آگے تک نہ آئے. تو ہم اس پر بھی کوشاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام گرڈ اسٹیشن پاکستان کے بحال ہیں اکراس دا کنٹری. کراچی میں ہم جو ان کو 1100 میگا واٹ عام طور پہ روٹینلی دیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو کراچی میں بھی مکمل طور پر بحالی بہت جلد ہو جائے گی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. گرڈ اسٹیشن ہیں جی 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 جیسا میں نے کہا 5:15 بجے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کو فائنلی ریسٹور کر دیا گیا تھا مکمل طور پہ. تو لہٰذا اب ڈسٹریبیوشن کے لیول پہ جہاں جو ہماری 10 ترسیل کار کمپنیاں ہیں پورے ملک میں وہاں تک بجلی پہنچا دی گئی ہے. اس میں صرف ایک نوٹ آف کوشن یہ ہے کہ جو روٹین کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ جاری ہے, وہ تو ظاہر ہے اس میں کمی اور ختم نہیں ہوگی. تو لہٰذا اب اگر کوئی صارفین کو بجلی میں تعطل فیل ہوتا ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ ہے, وہ اس بریک ڈاؤن کی وجہ نہیں. جی دیکھیے مواخذہ تو ان کا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے جنہوں نے 4 سال اس سیکٹر پر مجرمانہ غفلت کی, ان کا مواخذہ کرنا ہے ہم نے. جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا, ہم ان کو ایک انفراسٹرکچر دے کر گئے تھے لاہور مٹیاری لائن کا, بڑی بڑی ٹرانسمیشن لائنز کا, انہوں نے یا تو وہ پروجیکٹ لگانے سے انکار کر دیا جو کہ اب آ کر آپ اگر خبروں پر نظر دوڑائیں گے تو پچھلے 3 مہینوں میں ملک کے چاروں کونوں میں جا کر میں نے نئی ٹرانسمیشن لائنز اور نئے گریڈ سٹیشنز کی بنیاد رکھی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے, 4 سال کا تعطل اس لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملک کی توانائی کی جو طلب ہے وہ مستقل بڑھ رہی ہے. آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جنریشن میں بھی اضافہ کرنا ہے, ٹرانسمیشن میں بھی اضافہ کرنا ہے. تو اگر آپ 4 سال روک دیں گے سارا کام اور پیچھے سے طلب بڑھ رہی ہے اور جیسے ہی طلب جو ہے دوبارہ آن لائن آئی ہے, ایک یہ بھی وجہ ہے کہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے جو بجلی کی طلب تھی وہ چھپی رہی, دبی رہی. تو جیسے ہی پچھلے سال میں 2022 میں خاص طور پہ گرمیوں میں سسٹم سارا آن ہوا ہے تو وہ 4 سال کی نااہلی, نالائکی اور مجرمانہ غفلت جو ہے وہ عوام کے سامنے کھل کر آ گئی اور کل بھی اس کا ایک نظارہ آپ نے دیکھا ہے. دیکھیے 80 ارب روپے کے پروجیکٹس کی کا سنگ بنیاد تو میں نے پچھلے چند مہینوں میں رکھا ہے. مثلا اسلام آباد کے قریب جو ہے مائرہ گرڈ اسٹیشن جو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ساری جو شمال سے آنے والی نئی پن بجلی ہوگی اس کو وہاں اس نے آ کے گیدر ہونا ہے, اس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اسی طرح سی پیک کے تحت جو ہے اور دوسرے جو پروجیکٹس ہیں دیامیر بھاشا اور داسو کے لیے, اس کے لیے بانسہرہ میں ایک بہت بڑا گرڈ اسٹیشن بننا ہے جس کا انشاءاللہ سنگ بنیاد وزیر اعظم رکھیں گے چند ہفتوں کے بعد. اسی طرح جو ہے ہم نے جہاں میرپور خاص میں نئے گرڈ اسٹیشن کا آغاز کرنا ہے, زوب میں کرنا ہے, میں فیصل آباد میں اور لاہور میں نئے گرڈ اسٹیشن. یہ نئے گرڈ اسٹیشن وہ ہیں جو بہت 4 سال پہلے کے پلانڈ تھے, ان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا اور اب آ کر ہم نے دوبارہ ان کے اوپر وہ کام شروع کیا ہے, اس کو پش کیا ہے. تو یہ جب گرڈ اسٹیشن جو ہیں وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے 24 سے 36 مہینوں میں آن لائن آئیں گے تو سسٹم کی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں روبسٹنس, اس کے اندر جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ پہلے سے بڑھ جائے گی. جی جی
جی یہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس کے لیے جو انسولیشن میکنزم ہے، جو پروٹیکٹیو ریلیز ہیں، وہ صرف لاہور مٹیاری لائن میں موجود ہیں، باقیوں میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور اسی طرح جو کل کا ایک سبق یہ ہے کہ صرف تربیلا کے اوپر مکمل طور پر اب اتنا بڑا سسٹم چونکہ وسیع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وسیع ہوگا، تو اس وسیع سسٹم میں ہمیں ملک کے وسط میں بھی جسے ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں جی بلیک سٹارٹ، یعنی وہ پاور پلانٹس جو از خود شروع ہو سکیں، وہ ملک کے وسط میں بھی ایک فیسلٹی ابھی ہم اس کی پلاننگ اور پروپوزل بنا دیں گے، جس کو انشاءاللہ اگلی حکومت میں مکمل کرے گی. وہ یہی ہے کہ ملک کے وسط میں بھی ایک بلیک سٹارٹ فیسلٹی ہونی چاہیے، تاکہ اس سے پہلے کہ تربیلا آن ہو ہمارے پاس دو جگہوں سے ہم، کیونکہ اگر آپ غور کریں گے تو ملک میں جو بجلی کی پیداوار ہے وہ شمال اور جنوب میں کانسنٹریٹڈ ہے، بیچ میں ایک سپیس ہے خالی جس میں ٹرانسمیشن لائنز ہیں، تو درمیان میں بھی ایک سپیس چاہیے. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس کا ہم انشاءاللہ ہم نے اس کام شروع کر دی. آپ نے بیل آؤٹ کر دیا بارگاہ کو بھی، حالانکہ یہ چیئرمین بارگاہ وہ ہیں when he was Corps Commander کراچی، تو ان پہ 300 بلین کرپشن کا الزام تھا اور جنرل 10 ارب روپے پہ فائن کر کے لوگوں سے لایا اور ریٹائر کیا. اور اسی طرح جنرل سلیم وہ لاہور کے کور کمانڈر. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے اور آنےسٹی سے کام کیا ہے اور یہ فیلئر آپ پچھلی گورنمنٹ پھر اس سے پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کام کسی کو بھی اخلاقی سرٹیفکیٹ بانٹنا نہیں ہے. میں نے آپ سے صرف اپنا کل کا تجربہ جو ہے وہ شیئر کیا ہے کہ ہمیں جب تربیلا اور منگلا اور غازی بروتھا سے جس قسم کی کوآرڈینیشن چاہیے تھی